آیت 218 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، الذین آمنوا والذین ہاجروا، اور جنہوں نے پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہ تینوں صفات اس وقت گویا حضرت عبداللہ بن جحش کے فوجی دستے ہی میں تھیں، یہ تینوں صفات۔ کیونکہ ابھی سب سے پہلی جنگ تو جنگ بدر ہے، وہ تو ابھی ہونی ہے، اس کے نتیجے میں ہی جنگ بدر، کیونکہ حضرمی کے قتل کو وہ ہضم نہیں کر سکے مکے والے، انہوں نے کہا یہ تو ہماری بہت بڑی توہین ہے، اور یہ چند افراد مدینے میں بیٹھ کر، یثرب، وہ تو یثرب نام تھا، یثرب میں بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں اور ہمارا سردار قتل کر دیا، تو اس کو کیسے معاف کر دیا جائے؟ اس لیے یہاں سے پھر ایک قافلہ کہ بھئی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اسی وقت جنگ کی، کیونکہ یہ رجب میں وہ واقعہ حضرت میر قتل کا، اور رمضان میں خیبر یہ بدر کی جنگ ہو گئی، تو گویا یہ 1.5 مہینہ انہوں نے، بلکہ 1 مہینہ ہی، کیونکہ یہ 30 رجب تھی، شعبان کا مہینہ گزرا، تو 1 مہینہ انہوں نے تیاری میں لگا چڑھائی کر دی۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا ہمارے پاس اخراجات ہونے چاہیے کہ پتہ نہیں جنگ میں کتنا وقت لگے، تو اس لیے واپسی تک پھر پیچھے بچوں کو یہ کہ اخراجات کی تنگی نہ آئے، تو اس لیے قافلہ تیار کیا کہ جو مال تجارت کر کے آئے اور اسلحہ بھی لے کے آئے مزید، تو یہ 40 افراد پر مشتمل تھا، اور مکے کے سردار ابو سفیان بن حرب گویا یہ قافلے کے سربراہ تھے، تو یہ اپنا قافلہ لے کے مل کے شام کو چلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قافلے کو لینا ہے، کیونکہ یہ جنگی قافلہ تھا، اور عجیب ہے ہمارے مورخین پر بھی کہ ہندوستان کے مورخین علامہ شبلی تک نے انکار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے نہیں نکلے تھے، غلط خبر اڑ گئی تھی، اور آج تک نصاب کی کتابوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، غلط خبر اڑ گئی تھی، اللہ نے سارا واقعہ بخاری شریف میں ہے، غلط خبر نہیں اڑی تھی، آپ کی گویا یہ نبوی فراست تھی کہ یہ ہے جنگی قافلہ، اور آئندہ کے لیے سبق دینا تھا کہ جن کے خلاف اعلان جنگ ہے، اب اعلان جنگ تھا ان کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تو وہ بھی اجازت دے دی گئی جنگ کرنے کی ان کو بھی جن پر ظلم کیا گیا، بینہم ظلم، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت اعلان تھا، اور وہ پہلے سے حملے کر رہے تھے، تو اب یہ واپس جنگی قافلہ گزرے گا حدود سے، کیسے گزرنے دیا جائے گا؟ اب بھارت کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے، اور یہ ہے کہ بس فوجیں اب حملے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، تیاری ہو رہی ہر طرف، اور جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ان کا جنگی جہاز یورپ سے اسلحہ لے کے کراچی کی بندرگاہ سے گزرے اور پاکستان اس کو آسانی سے گزرنے دے، تو دنیا، ساری دنیا کہے کہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، ان کو پتہ نہیں جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ جنگی کا جہاز ان کا اسلحہ لے کے ان کے بندرگاہ سے گزر رہا ہے، اس لیے اس قافلے کا لیا جانا ضروری تھا، اس کے لیے آپ نکلے تھے، اور علامہ شبلی نے سب سے بڑی دلیل یہ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ انفال نازل ہوئی ہے تو اس میں بدر کے بعد، تو اس میں یہی فرمایا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالا جنگ کے لیے، تو یہ قافلے کے لیے، تو جب اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تو مومنین کا ایک گروہ ناگوار قرار دے رہا تھا، ایسے لگتا جیسے اس میں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مدینے سے اب جنگ کے لیے نکلے ہیں، قافلے کو لینے کے لیے نہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے
غلط فہمی کہ جنگ کے لیے نکلنا انہیں کوئی خطرے کی بات نہیں تھی. اس قافلے کے نکلنا خطرے کی بات تھی، کیونکہ یہ ہے وہ ایک تجارتی قافلہ، عنوان کے لحاظ سے تجارتی قافلہ ہے. اس پر ہم حملہ کریں، آج تک عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. قریش جو سارے عرب میں گویا سردار مانے جاتے ہیں، سارے عرب کے گویا معزز لوگ مانے جاتے ہیں، سارا عرب ان کا احترام کرتا ہے، وہ تو گویا ادھم مچا دیں گے پورے عرب میں، ہم پر ظلم ہو گیا، لوگوں ہم پر ظلم ہو گیا، دیکھو تمہارے سامنے ہمارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، تو پورا عرب ان کی پشت پہ آ جائے گا اور ہمارے مسئلہ بن جائے گا. ابھی ہم سنبھلے نہیں. یہ تھا صحابہ کا موقف، اور یہ موقف ان کا ٹھیک تھا. لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور. اب تقدیر تو اللہ کی ہے، وہ تو ایک سوچ ہے انسان کی. انسان کی سوچ اس سے بہتر سوچ بھی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ یہ قافلہ لینا چاہیے، تو پھر صحابہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. ان کو لیکن ناگوار تو ہے، طبیعت پر اس کا اثر تو ہے کہ اس قافلے پر حملہ بہت ناگوار ہے. اور ان کی صحابہ کی قربانی کا اور ایمان کا اندازہ لگائیں کہ آگے 3 منزل آگے جا کے جب پتہ چلا کہ ادھر سے ابو جہل کے لشکر نے چڑھائی کر دی، کیونکہ منافقین تو تھے، جب مشورے ہو رہے تھے کہ اس قافلے کو نہیں جانے دینا چاہیے، منافقین فوراً بھگایا ایک آدمی کو. 2-3 دن میں سفر ہو جاتا تھا مکے سے مدینے کا تیز رفتار گھوڑے پر. وہ پہنچا، انہوں نے بتا دیا کہ تمہارا ادھر شام کی طرف کہ تمہیں تعاقب کیا جانا ہے، تمہارا کیا جا رہا ہے، بچاؤ کر لو اپنا. انہوں نے فوراً پیچھے خبر پہنچائی کہ ہمارا تعاقب ہونے لگا ہے. تو لشکر آ گیا. جب لشکر کا پتہ چلا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص ایسے ہی وہ ذرا کہیں اپنا زیور چلا رہا ہوگا، پکڑ لیا. بتا ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اس قافلے کا تو مجھے پتا نہیں، ابو جہل کا لشکر تو ادھر آ رہا ہے. اسے مارنے لگ جائے، جھوٹ بولتا ہے، ڈراتا ہے، خامخواہ مارنے لگ جائے. پھر وہ اچھا میں بتاتا ہوں، سچ بتاتا ہوں، سچ بتاتا ہوں. سچ وہ کہے کہ جی بات یہ سچی کہ مجھے ابو سفیان کے قافلے کا بالکل پتا نہیں، ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے مکے سے. پھر مارنے لگ رہے. اس میں آپ نے سلام عجیب بات ہے، وہ سچ بولتا ہے تو مارنے لگ جائے، جھوٹ بولتا تو چھوڑ دیتے ہو. تم بھی عجیب ہو. وہ بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے. پھر سب حیران ہو گئے. اب نہیں کوئی کسی نے کہا کہ بھائی جیسے آپ تو طبیعت میں نشاط آ گئی، حالانکہ جنگ کی تیاری کر کے گھر سے نہیں نکلے، ہتھیار کسی کے پاس نہیں ہے. قافلات پکڑ لیں گے گھیر کے، قافلے کے پاس کون سے کوئی ہتھیار ہے؟ ہتھیار نہیں تھے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس وقت معجزہ دکھانا چاہتے تھے، جو قیامت تک معجزہ رہے. یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتح دیتا کیسے ہے. اور اس کے بعد پھر طالبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دیتا کیسے ہے. اسلحے پر موقوف نہیں فتح. جیسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر ایٹمی طاقت نہ ہو تو پھر ہمارا بچاؤ کی صورت نہیں ہے. طالبان ایٹمی طاقت تھے، ایٹمی طاقت کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ راضی ہو، اور تو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. عذاب ہے اللہ کا مسلط. طالبان نے اللہ کو راضی کر لیا. وہ چھیڑ کے تو دیکھے، کرے ختم ان کو. کیا وہی سپر طاقت، دنیا کی سپر طاقت. یہ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ جہاں ہم چاہیں اسی ملک پر ہم عطیہ کر سکتے ہیں. یہ کلنٹن نے جب نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا تو اس وقت تقریر کی تھی، وہ صدر تھا اس وقت. ہم جہاں چاہیں، امریکہ کو آج سو یہ حیثیت حاصل ہے تو کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے اور ان کو سیدھا کر سکتے. بس یہ ہمارا حق ہے باقاعدہ، یہ قانون بنا دیا ہے. اب یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر نکل گیا سارا یہاں. طالبان نے نہیں مانا نیو ورلڈ آرڈر کو، ان کو حکم بھی دیا، پہلے وارننگ دی تھی اقوام متحدہ نے باقاعدہ کہ یہ اپنی شریعت چھوڑ دو ورنہ ساری دنیا سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کا کر لو جنگ، ساری دنیا آ جائے، کوئی بات نہیں. تو کہ ان کے پاس کیا تھا؟ ایٹمی طاقت تھے؟ نہیں، صرف اللہ تھا، ایک اللہ پہ توکل تھا بس.
اپنے بھی کہتے تھے کہ ملا عمر میں سمجھ نہیں ہے، ذرا سی اس وقت بچاؤ کی تدبیر کر لیتے وقتی طور پر، اور پھر کوئی مناسب وقت میں یہ جنگ ٹل جاتی کم از کم فوری طور پر، پھر اپنی کوئی تیاری کرتے۔ اس لیے اپنے بھی یہی کہتے تھے، جب ملا عمر نے نہیں مانا اپنے بھی کہنے لگے کہ بے سمجھی ہے، یہ حکمت نہیں ہے، حکمت سے آخر زندگی گزرتی ہے، حکمت نہیں ہے، یہ بے سمجھی کی بات ہے۔ یہ کون سا توکل ہے یہ جو ملا عمر کو سوجا ہے کہ اتنے طوفان کے آگے اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ بے دستوں کا۔ پھر جب انہوں نے قندھار چھوڑا لے لیا مزہ، چلا لی حکومت، کہاں گئی اب؟ کہتے اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت کیوں چلی گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ یہ مخالفین تھے۔ اب ایک ہفتہ اور زندہ رہ لیں گے، زیادہ مٹ گئے، ٹال دیتے جنگ کو کسی صورت مان لیتے امریکہ کی بات۔ ملا عمر نے کہا کہ بس فاستقم کما امرت، ڈٹ جا جیسے تجھے حکم ہوا ہے، بس۔ آج اقوام متحدہ فیصلہ کرتی ہے کہ ملا عمر دہشت گرد نہیں ہے، اپنی قوم کا لیڈر ہے، کیونکہ اس نے درخواست دی ہے تمہیں کہ مجھے لیڈر مان لو۔ اب اقوام متحدہ فیصلہ کرتی ہے، پھر امریکہ خود بولتا ہے کہ طالبان تو ہمارے دوست ہیں، طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ دوستوں پر بم برسائے جا رہے تھے۔ ذلیل کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ، شکر کا کرو پوری دنیا میں، اور معزز بنا دیا ملا عمر کو، وہی عزت کر رہے، وہی ملا عمر تو نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن نہیں، کہ وہاں پر بم برسا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے، مٹاؤ اسے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تم کو تو ہمارے دشمن نہیں ہے وہ، ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور مذاکرات ہونے کے باہر نکلو۔ اور وہ کبھی دبئی میں ایک دفتر کھولنے کا کہہ دیتے، کھول لیا جی دفتر، وہاں مذاکرات آسانی سے ہو جائیں گے، مصنوعی دفتر کھول کے وہاں مذاکرات کر کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام آباد بھی ایک دفتر کھول دیا طالبان کا، وہ کہتے ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے دفتر کا، ہمارے نام سے دفتر کھولے جا رہے ہیں۔ ذلیل کیسے کیا اللہ نے، اور پتہ نہیں کتنا بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس لیے یہاں صحابہ اس لشکر کو دیکھ کے نہیں گھبرائے تھے، جب یہ تھا کہ قافلے کو پکڑنا ہے، اس پر گھبرائے تھے کہ یہ ایک طرح سے پورے عرب سے جنگ مول لینا ہے، تو فی الحال اس جنگ کو ہمیں ٹالنا چاہیے۔ ہاں جی، تو پھر اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، لشکر یہ قافلہ ہی دینا ہے۔ اب اللہ کی تقدیر تھی، قافلے کو بچانا تھا اور لشکر کو لینا تھا۔ اب لشکر ہی آ گیا خود۔ اب ظالم مکے والے قرار پائے، یہ نہیں قرار پائے جنہوں نے حضرمی قتل کیا تھا، یہ نہیں ظالم قرار پائے کہ بھائی نہتوں پر، کیونکہ عرب کو تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی قافلے کا تعاقب ہو رہا تھا، تو یہ اپنا قافلہ بچانے گئے ہیں۔ اور یہ ہوا کہ بھائی ابو جہل لشکر لے کے چڑھ گیا، وہ بیچارے نہتے کچھ بھی نہیں، اور پھر ایسی مار پڑی تو سارا عرب حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا ان کے ساتھ، بھائی لے لیا مزہ جا کے، نہ جاتے۔ اب یہی امریکہ کے ساتھ لے لیا مزہ حملہ کر کے۔ جب سن 2005 میں نیٹو کے سربراہ نے اعلان کیا کہ ہم جنگ ہار گئے، طالبان نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہم جنگ جیت گئے، ابھی تک نہیں کہا، اس نے کہا کہ ہم جنگ ہار گئے، تو فوراً روس نے جواب دیا، وہ جو یہاں کمانڈر تھا، چیف تھا فوجوں کا افغانستان، اس نے کہا کہ جس دن تم حملہ کر رہے تھے ہمیں اس دن پتا تھا تم ہارو گے، کیونکہ ہم غائب نہیں جانتے، لیکن ہمارا تجربہ تھا، ہم نے مار کھائی ہے ان سے، اس لیے ہم عزت سے نہیں واپس گئے، ہمیں سب کچھ چھوڑ کے تمام اسلحہ ٹینک وغیرہ بھاگے ہیں ہم، لیکن ہم نے تم میں فرق ہے، ہمارے پاس راستہ تھا بھاگنے کا، تمہارے پاس راستہ نہیں ہے، بھاگو گے کہاں؟ بات وہی ہے، بھاگنے کے راستہ نہیں ہے، کیسے بھاگے؟ پریشانی یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ طالبان کہہ دے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، جاؤ جانے تو چلے جاؤ، وہ نہیں کہتے،
وہ یہ نہیں کہتے. یہ بڑی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ امن سے نکل جاؤ, ہمیں تمہیں کچھ نہیں کہتے. لیکن وہ کہتے جاؤ تم دیکھیں گے, جاؤ جا کے دکھاؤ آپ. تو وہ جو مثال مشہور تھی نا کہ اس نے کہا بھی کمبل پکڑنے گیا تھا, دریا میں جا رہا تھا ریچھ, تو کہا یہ کمبل بڑا خوبصورت ہے, گیا تو ریچھ نے پکڑ لیا. اور نے کہا آ جا, نہیں کمبل تو چھوڑ. کہتا کمبل نہیں چھوڑتا, میں آؤں کیسے, آنا تو چاہتا ہوں میں, لیکن کمبل نہیں چھوڑتا. تو اس لیے یہ کہ بدر میں جو جنگ ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. اللہ نے معجزہ دکھایا بغیر اسلحے کے, اور غلبہ ایسا دیا عجیب کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور اس کے بعد پھر بڑا لشکر جو لے کے آئے, اس میں اگرچہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شہید دیے بدر میں, احد میں بالکل اشتاق تھا, شہید لیے. لیکن جیسے عام لکھنے والوں نے تاثر دیا کہ احد میں شکست ہو گئی تھی, بالکل غلط ہے, صریحاً غلط ہے. جس کو شکست ہوتی ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے. زخم تو لگا, صحابہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے, رہے میدان ہی میں, بھاگے پھر بھی کافر. وقتی طور پر یہ ہوا تھا کہ ایک دم پیچھے سے حملہ ہوا تو ایک دم کیا وہ پہاڑ کی طرف, اونٹ کی طرف چڑھنا شروع کر دیا. تو پہنچے صحابہ جو ہے نا پہاڑ پر جا کے پناہ لی. تو وقتی طور پر ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہ معاملہ سنبھلتا چلا گیا, رفتہ 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 رفتہ. شہید تو بہت ہو گئے, آخر سنبھل گیا معاملہ. سنبھل گیا تو پھر بھی کافر ہی میدان چھوڑ کے بھاگے. اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر زخمیوں کی مرہم پٹی میں, اور اس میں کچھ مدینے کی خواتین بھی آ گئی جس میں ام المومنین عائشہ بھی تھی. زخمیوں کی مرہم پٹی میں ان کو پانی پلانے میں, اور مشقیں لاتی تھی حضرت ام المومنین, خود مشق اٹھا کے لاتی تھی پیس پر. اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے منہ میں انڈیل دیتی تھی. امہات المومنین بھی تھی, انصار کی عورتیں بھی تھی, اور وہ پانی لاتی تھی مشق بھر کے اور منہ میں انڈیل دیتی تھی. جب مشق خالی ہوتی واپس لے جاتی, پھر باہر لاتی. کوئی ڈبو تھی جو مرہم پٹی میں لگی ہوئی تھی. تو جب مرہم پٹی ہو گئی زخمیوں کی اور دفنا لیا شہیدوں کو بھی, تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ان کا تعاقب کرنا ہے, ہمیں تعاقب کرنا ہے. شکست خوردہ تعاقب کیا کرتا ہے. وہ بھی جاتے جاتے ڈینگے مارتے مارتے ہم نے یہ کیا وہ کیا, بدلہ لے لیا. کسی نے کہا ایک بات تو سنو, جب تم یہی ڈینگے مارو گے مکے جا کے, وہ کہیں گے ان کا کوئی قیدی لائے ہو, کوئی مال غنیمت لائے ہو, اس کا کیا جواب دو گے نا؟ تمہارے قیدی نہ مال غنیمت, فتح تمہیں ہو اور مال غنیمت تمہارے پاس نہیں, نہ کوئی قیدی ان کا. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے, پھر کیا کریں؟ تو کہنے لگے ان کے اتنے قتل ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں بہت, ابھی وہ اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں اور ان کے دفنانے میں لگے ہوں گے, چپکے سے جا کے حملہ پھر کر دو. ادھر فارغ ہو کے اور اعلان کر دیا کہ تعاقب کرنا ہے. تو وہ مریض جو کرا رہے تھے وہ کہنے لگے مجھے سہارا دینا, مجھے سہارا دینا, میں کھڑا ہوں کیوں کہ میں ساتھ چلنا ہے اور نہیں جا سکتا. تو کبھی میں جا سکتا ہوں, سارے لے لے کے اٹھنے لگے. ادھر یہ کیفیت تھی, اور ڈر کا ہے کا ان کو. تو ادھر کوئی آدمی مکے سے مدینے سے جا رہا تھا, وہ تیار ہو رہے تھے واپسی کے لیے کہ واپس چلے, اور کہاں سے آ رہا ہے کہ میں یثرب سے. تو انہوں نے محمد ان کے ساتھی کس حال میں چھوڑا کہ تمہارے تعاقب کے لیے نکل رہے تھے, وہ تعاقب کے لیے بھاگو. بھاگے اور مکے جا کے سانس لیا. اور اس لیے ایک یہ نرالے انداز کی فتح تھی, احد بھی فتح تھی, ایک نرالے انداز کی فتح تھی. بھاگنا کافروں ہی کو پڑا, یہ نرالے انداز کی فتح ہو رہی ہے گویا افغانستان میں. بھاگنا سپر طاقت کو پڑا, ساری دنیا کو لے کے جمع کر کے لائی تھی سپر طاقت, ساری دنیا, ہم بھی ساتھ ہیں. یعنی غضب تو یہ ہے نا کہ مسلمان امت بھی کافروں کے ساتھ, مومنین کے خلاف. عجیب بات ہے. تو اللہ کا عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے وہ ابھی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو ابھی جہاد باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا. اسی طرح فوجی دستے بھیجے جاتے تھے تو وہ عموماً صلح ہو جاتی تھی.
وہ لوگ صلح کر لیتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں کچھ کریں گے، آپ جانے اور قریش جانے، یہ صلح کر کے وہ واپس آ جاتے تھے۔ یہ بس ایک قافلہ تھا کہ جس نے ان کا قتل کیا، ان کا سردار، اور وہ بفر گئے۔ ہاں جی، تو انہی کی صفت میں یہ نازل ہوئی آیت، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جب پہلی آیت نازل ہوئی نا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو لوگ کہنے لگے دراصل اللہ نے معاف تو کر دیا ہے، جنگ معاف کر دی، اس کا اجر نہیں ہوگا انہیں، کیونکہ حرام کا مہینہ تھا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قافلہ تھا، اس لیے گناہ معاف ہو گیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، گناہ نہیں معاف ہوا، ان کے کارنامہ ہے، اس لیے ان سے شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جن نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ آس کے آس، بلکہ 10 تو رہ گئے تھے، عتبہ بن غزوان اور حضرت سعد بن وقاص، یہ 10 کے 10 مہاجر تھے جو جہاد کے لیے گئے۔ تو جو ایمان لائے اور جن نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے۔ تم کہتے ہو اجر نہیں ملے گا، اجر کیسے نہیں ملے گا؟ اللہ کی کیونکہ معاملہ معمولی تھوڑا تھا حضرمی کو قتل کرنا، کیونکہ اس معاملے میں دیکھ کتنی بڑی جنگ بنا دی، کتنی بڑی جنگ۔ اس لیے جو اتنا بڑا کام جن سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جنگ بدر کا سبب یہی واقعہ بنا، اور جنگ بدر ہی ایمان والوں کا غلبہ قرار پایا۔ یعنی اس کے بعد 2 جنگیں اور ہوئی، ایک احد کی اور ایک غزوہ خندق، دونوں میں بری طرح مایوسی، بری طرح انہوں نے مار کھائی۔ یعنی 30 آدمی تو ان کے قتل ہو چکے تھے جب پہلی دفعہ بھاگے ہیں، 30 قتل ہو چکے تھے احد میں بھی، تبھی بھاگے تھے کہ لاشیں گر رہی ہے، لاشیں گر رہی ہے، بھاگو۔ لیکن وہ اچانک دیکھا کہ پیچھے درہ کھا لیے، تو پیچھے سے حملہ کیوں نہ کر دے، تو وہ تو داؤ چلا تھا ایک، اور اس میں خالد بن ولید عمرو بن عاص، یہ کیونکہ سب سے بڑے کمانڈر سے مکے میں، تو انہی کی تجویز پر وہ داؤ چلا، اور یہ دونوں جانتے تھے کہ یہ محض ایک داؤ ہے، یہ حقیقت نہیں ہمارے غلبے کی، داؤ ہے جو چل گیا۔ اس لیے اور خالد بن ولید ہی وہ پھر پہلے ایمان لائے حدیبیہ کے بعد، اور پھر عمرو بن عاص۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مکے والے سمجھ گئے تھے، لیکن 2 جنگیں اور ہوئی، اور غزوہ خندق میں تو اتنی مایوسی ہوئی کہ واپس جا کے خود عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے واپس جا کے مکے والوں کو بلایا، میں نے کہا بھی اب یہ بتاؤ، اب ہم نہیں چڑھائی کر کے جا سکتے، کیونکہ جس مایوسی میں ہم واپس ہوئے ہیں کہ 1 مہینے کا بلکہ 40 دن کا کوئی محاصرہ تھا، یہ اس محاصرے میں شدید سردی کے دن تھے، شدید، اور تمام عرب کو جمع کیا ہوا تھا، سب شرائط یہودیوں کی تھی، اب کوئی صورت نہ ہو آگے حملے کی، اور جو خرچ تھا وہ ختم ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ 40 دن وہاں بیٹھا رہنا پڑے گا، خرچ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ رہی، اب کیا کرے، جانوروں کے چارے ختم ہو گئے، اب کیا کرے، کوئی صورت نہیں ہے، اب ایک دوسرے کو لان ملامت کرنے کے لیے تیری رائے یہ تھی، میں تو کہتا تھا نہ کروں، یہ اس کی رائے تھی، ایک دوسرے کو لان ملامت کرنے لگے، اگر سوچ رہے ہیں کہ بھاگو۔ بنو غطفان جو تھے وہ کہنے لگے ہم تو جھنجٹ میں نہیں پڑتے، قریش جانے وہ جانے، ان کا اپنا گھریلو معاملہ، ہم جاتے ہیں واپس، چلو جی۔ وہ غطفان کے بڑے قبائل تھے آئے ہوئے، بہت وسیع علاقہ تھا غطفان کا، جب وہ ان کی واپسی ہوئی تو اتنے میں آندھی آ گئی، رات کو آندھی اتنی شدید تھی، اور اس وقت کھانے پک رہے تھے، آگ جل رہی تھی، جو آگ اڑی تو خیمے میں لگ گئی، خیمے جلنے لگے تو بڑا منظر خوفناک ہو گیا، تو اونٹ گھوڑے تڑا گیا، کوئی اپنے اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو جہاں کچھ ملا چڑھا اور بھاگ گیا، بس صبح دیکھا تو منظر خالی ہے۔ یہ مایوسی، اس طرح بھاگنا جو تھا کہ جو اللہ کے لشکر آئے انہوں نے ایسا بنایا کہ ایسی شکست کا تو تصور بھی نہیں آتا تھا جو ان کے ساتھ ہوئی۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے یہ غزوہ خندق کے بعد قریش کے سرداروں کو بلایا، میں نے کہا کہ ایک بات دیکھو،
اب ہم چڑھائی کر کے نہیں جا سکتے، لیکن وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وہ چڑھائی کر کے آئیں گے۔ بچاؤ کی صورت بتاؤ، اب ہم بچ نہیں سکتے۔ اب یہ صورتحال یہ نہیں رہی کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ان کی طاقت غالب آ چکی ہے اور وہ حملہ کریں گے، وہ آئیں گے۔ ان کا پھر تو بتا کوئی صورت، کہ میرے سامنے میرے سمجھ میں ایک ہی صورت آتی ہے کہ ہم یہ ہے کہ ان کے ماتحتی میں یاد ہے شاہ حبشہ کی، ہاں تو وہ دوست تھے شاہ حبشہ، ان کے ہاں عمرو بن عاص وقتاً آیا جایا کرتے تھے قریش کی طرف سے سفیر بن کے، ہاں ان کے دوست تھے، تو وہ میری قدر کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ ہمارے مکے کو بھی سنبھال لیں، ہم آپ کی ماتحتی میں آتے ہیں، آپ قبول کریں۔ تو تحفے تحائف لیے تو میں وفد لے کے چل پڑا۔ جب گیا تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، یہ پتا نہیں تھا۔ تو خیر انہوں نے بڑا استقبال کیا، مجھے تخت پہ بٹھایا، تحفے تحائف پر بڑا خوش ہوا بہت زیادہ۔ یہ اتنے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آیا سفیر، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، تو وہ خط پڑھ کے اس نے ٹھیک ہے نجاشی نے جواب لکھا۔ وہ جواب لے کے جب نکلا تو عمرو بن عاص کہتے میں نے کہا بادشاہ سلامت یہ شخص صاحب میرے حوالے نہیں کر دیتے؟ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا انہوں نے وہاں جنگ ہوئی ہماری بدر کے میدان میں، وہاں ہمارے بڑے سردار قتل کر دیے، بڑا نقصان کیا، چلو ایک تو بدلہ لے لیں ہم۔ کہتے اس نے جو ہے نا ایسے اپنے ناک پہ تھپڑ مارا، کہتے افسوس ہے عمر، اتنا عقل مند ہو کہ ابھی تو نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے سچا؟ کہتے واقعی اللہ کا نبی ہے؟ ہاں ہاں اللہ کا نبی، میں تو اس میں ایمان لا چکا ہوں۔ کہنے لگے پھر میں بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ میں کہتے وہی میں نے بیعت کی، باہر نکلا اپنے ساتھیوں سے، کبھی بادشاہ نہیں مانتا اس بات کو، یہاں سے میں مایوسی ہوئی، تو اب تم چلو میرا کچھ کام ہے میں بعد میں آؤں گا۔ تو کیسے میں نکل پڑا، نکلا سیدھا مدینے کو۔ آگے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ آ رہے، عثمان بن طلحہ جو اسے کعبے کے چابی بردار تھے، ان کی حیثیت بھی ایک سردار کی تھی۔ تو میں نے کہا خالد کدھر؟ کہتے عمرو بن عاص عمر بات سن، کب تک دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو؟ اب تک ہم نے اپنے کو دھوکہ دیا ہے اور حقیقت کا انکار کیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ یہ ہنس پڑ کر لگے میں بھی ایمان لا چکا ہوں، میں بھی مدینے ہی جا رہا ہوں۔ تینوں مل گئے، جب مسجد نبوی کے سامنے گئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ مکے نے جگر کے ٹکڑے پھینک دیے، ہاں جی تینوں آ رہے ہیں، ہاں جی۔ حضرت عمر نے پوچھا اے عمر تو یہ بتا کہ تیرے جیسا عقل مند تو دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوا، اتنا عقل مند تو اب تک تو اس سے کیسے چھپا رہا حق؟ کہنے لگا عمر بات یہ ہے کہ ہدایت عقل کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وہ ہدایت نہ دے تو کہاں سے مل جائے ہدایت؟ کیونکہ اتنے بڑے عقل مند تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر جب کسی پاگل کو دیکھتے تو کہتے اے اللہ تیری بھی کیا شان ہے، ایک طرف یہ پیدا کر دیے، ایک طرف عمر جیسے عقل کے بادشاہ پیدا کر دیے تو نے، کیا شان ہے تیری بھی۔ تو یہ تو اس طرح وہ پھر مکے والوں نے ہار مانی، لیکن یہ پہلا کارنامہ ان کا ہے یہ عمرو بن جاش کا، اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے گویا ان کے لیے پھر آیت نازل فرمائی جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو اس واقعے کا اجر نہیں ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ پر اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہی تو یہ سمجھے کہ بدر کی فتح کا سبب یہی بنے ہیں لوگ، اسی سے بدر کی جنگ، اسی سے بدر فتح ہوا۔ تو ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا تو یہ پہلے مجاہد تھے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
ان کو بھی بخشے گا تو اور کسے بخشے گا؟ وہ تو غفور رحیم ہے، سب کے لیے اہل ایمان کو نہ بخشے تو یا کافروں کو بخشے جن کو نہیں بخشے گا. تو غفور رحیم انہی کے لیے ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، تو سوال کرتے ہیں جوئے، شراب اور جوئے کے بارے میں. تو یہ بھی صحابہ کا سوال تھا جوئے اور شراب کے بارے میں، کیونکہ جو اکابر صحابہ تھے وہ پہلے ہی سے اسلام سے پہلے ہی سے متنفر تھے ان چیزوں سے. ہاں جی، جیسے عمر فاروق ہوگا، وہ صدیق ہو گئے، عثمان ابن عفان ہو گئے، حضرت علی ہو گئے. علی تو خیر بچے ہی مان لے آئے تھے، ان کو تو جوئے اور کا معاملہ آیا ہی نہیں ان کے زمانے میں، تو بچے ہی تھے جب ایمان لے آئے. یہ کیونکہ 10-12 سال کی عمر تھی جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو 10-12 سال میں بچہ ہی ہوتا ہے انسان. یہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹی عمر ہو، کیونکہ 63 سال کی عمر میں سن 40 میں وہ وفات پاتے ہیں، تو سن 40 میں شہید ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کی عمر حج الوداع کے موقع پر عمر تھی ان کی 33 سال. حج وداع کے موقع پر 33 سال عمر تھی. تو حج وداع ہوئی ہے ہجرت کے 10 سال بعد، تو 33 میں سے 23 نکال دیں، وہی 10 سال ہو گئے. یعنی نبوت کے وقت آپ کی عمر 10 سال تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو 10 سال کی عمر تو آدمی بچہ ہوتا ہے. تو آیت 219 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اور آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالی جل شانہ نے روک دیا ہوا تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم سوالات نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری دینی ضروریات کا خود علم ہے. جو دنوں میں سوال آئے گا اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب بھیج دے گا. یہ چند سوالات وہ ہیں جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ نے کیے. تو اس میں ایک یہ تھا کہ ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا، لیکن اس جواب پر بات تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو بتا دیے کہ مصارف یہ ہے، مطلب یہ کہ ہمارے مال میں کتنا ہے جو خرچ کریں یہ ہے. ہاں جی، جو ہم پر لازم اس کو تو نکالے ہی نکالے، وہ کتنا ہے. یہ تھا کہ مصارف یہ ہے. دوسرا سوال تھا
حرام کے مہینوں میں جنگ کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کے فوجی دستے کے بارے میں. تیسرا سوال یہ ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. تو یہ کیونکہ دونوں فعل جو تھے یہ عرب کی گٹی میں پڑے تھے. میسر کے معنی اصل میں ہوتے آسان چیز، تو کیونکہ جوا آسانی سے مالدار بنا دیتا ہے اور آسانی سے پھر دیوالیہ کر دیتا ہے، دونوں باتیں ہیں، اس لیے وہ میسر کہلاتا تھا. اس میں آسانی سے مال مل جاتا ہے. اور خمر اصل خمر کو پردہ ڈال دینے کے، کیونکہ عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، تو اس لیے شراب کو خمر کہا. اس وقت آدمی عقل مند ہے، باتیں کرتا ہے، ٹھیک تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں ہوتا. ہاں جی. تو یہ صبح خاص طور پر جو ہمارے ہاں چائے کا رواج ہے کہ ہر گھر میں چائے ضرور بنے گی، اس سے بھی زیادہ شراب کا رواج تھا صبح کی وقت، صبح ٹائم یہ ناشتے کے وقت یہ ہے. تو اس لیے کہ صبح کی شراب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی. تو اس کے بعد پھر دن کو جس وقت بھی مہمان آ گئے اس طرح سے، جیسے ہمارے یہاں دن کو بھی چائے چلتی رہتی ہے، تو اس لیے فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں روکا، کیونکہ آ رہے ہیں ادھر سے معاشرہ سارا ہی خلاف ہے. ہاں تو اکا دکا ہی تو آ رہے ہیں ابھی، اس لیے ذرا دین میں پختگی آ جائے، پختگی آ جائے اور خود یہ دائیا پیدا ہو کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اچھی تو نہیں ہے. جو جوا اور شراب کے بارے میں خود ہی گویا طبیعت میں یہ آئی کہ یہ چیز اچھی تو نہیں ہے. یہ چیزیں عقل گم ہو جاتی ہے، بکتے ہیں ہر طرح سے. ایسی جوا ہے کہ اچانک ایک آدمی مفلس ہو جاتا ہے، دوسرا مالا مال ہو جاتا ہے. تو سوال پیدا ہوا، تو پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہتے ہیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جوا بھی اور شراب بھی. لیکن ابھی حرام نہیں کیا، اس کو حرام قرار نہیں دیا. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. یقیناً نفع تو ہے. شراب بنتی تھی، ذریعہ آمدن تھا، بکتی تھی. جیسے اب ہیروئن ہے، یہ ہیروئن جو ہے وہ اب اس نے پورے یورپ کو، امریکہ کو پریشان کر کے رکھ دیا. اب ہمارے ہاں ہوتا ہے منشیات کے خلاف جہاد، اور شراب پی جا رہی ہے. تو منشیات کیا ہے جن کے خلاف جہاد؟ اور اس پہ سزائے موت تک دی جاتی ہے. ایران میں سزائے موت دی جاتی ہے، اور ان میں بھی ان کے یہاں بڑی سختی ہے. منشیات، یا پاکستان کو کہا جاتا ہے منشیات کے خلاف جہاد کرو. بڑا فنڈ دیا جاتا ہے پاکستان کو، قرضہ، فنڈ مفت نہیں، قرضہ، کہ منشیات کے خلاف جہاد کرو. تو منشیات کیا ہے؟ ہیروئن، شراب نہیں، منشیات میں اندازہ کریں. اس لیے جنسیا کے زمانے شراب خانے بند ہوئے تھے مکمل طور پر ملک سے، کیونکہ شراب کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا تھا، اس لیے شراب ختم ہو گئی تھی. تو ہیروئن تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بہت ہی کم نشئی خال سے چھپ چھپا کے کچھ کرتے ہیں. وہ تو اصل مسئلہ ہے ان کا، یورپ والوں کا، جو علانیہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس کے عادی ہیں اور وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. اس لیے ابھی حرام نہیں کیا، اس میں لوگوں نفع ہے. لیکن یہاں بھی چونکہ جب بہت زیادہ سختی تھی منشیات کے خلاف جہاد، تو میں اوقاف میں تھا، تو یہ ہے کہ جی گیا، اس وقت اے سی ہوتی تھی، اے سی نے اجلاس بلایا ہے خطیبوں کا. اب وہ یہ ہے کہ جی منشیات کے خلاف جو ہے نا یہ ہے. تو یہ آپ خاص طور پہ جمعے کے خطبوں میں نے کہا جی ایک بھی نشئی مسجد میں نہیں آتا. مسجد میں آتے سارے، وہ تو ان میں کوئی بھی نشہ نہیں کرتا، ان کو خطاب کرو. میں نے کہا یہ پولیس کا کام ہے، پولیس کے آنسر اب نقل مل جائے گی آپ کو جہاں سے جائے گی. آپ کے پاس ہیرون ہے؟ وہ کبھی ہاں ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے. بے گناہ کو وہ تھانے کے آگے سے گزرا تھا، پکڑا اور
یہ پکڑ ٹھگی، ایک پاؤں کی ٹھگی پکڑا دی عدالت میں، یہ ٹھگی سے برآمد ہوئی ہے، اور نہیں تو 1000-2000 روپئے دے دے اگر ان سے بچنا ہے تو وہ دے دے گا بیچارہ، تھیلی رکھ لیں گے اس کو چلتا کر دیں گے، پھر کسی اور کے کام آئے گی بے گناہ کے۔ ہمارے یہاں یوں چلتا ہے معاملہ، خطیب تقریر کرتے کہ بھی منشیات حرام ہے، منشیات، خطیب تو کہنے شراب حرام ہے، یہ اصل ہے، باقی منشیات تو اس کے تابع ہیں، اصل تو یہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو اب وہ اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں کہ یہ کھلے عام پی جائے شراب، اور پیتے ہیں بڑے بڑے، اب بھی ہمارے حکمرانوں میں پی جاتی ہے، لیکن وہ ہیروئن جو ہے وہ منشیات کہلاتی ہے، وہ حرام ہے۔ تو اس لیے منشی اصل شراب ہے، منشی وہ منشی نہیں ہے، جن کو منشیات کہہ دیا جمع کر کے، ہاں جی، وہ اس کے تابع ہے، اصل حرمت شراب کی ہے، تو اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، نفع کماتے ہیں لوگ، لیکن فرمایا ہوا اسمہما اکبر من نفع، ان کا گناہ نفع سے بڑا ہے۔ تو اس سے گویا یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حرام ہونے میں ضروری نہیں کہ اس میں نفع نہ ہوتا وہ حرام ہے، حرام ہونے میں ترجیح ہوگی گناہ کو، اگر اس میں گناہ کم ہے اور نفع زیادہ ہے تو مکروہ ہو جائے گی، لیکن اگر گناہ زیادہ ہے اور نفع اس سے کم ہے تو حرام ہو جائے گی، نفع کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ اس لیے بعد میں جب حرام ہوئی ہے شراب، آگے سورہ جب مائدہ نازل ہوئی تو سورہ مائدہ میں حرمت کا حکم آیا، ہاں جی، دوسرا حکم یہ آیا تھا کہ نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی اکثریت نے شراب روک دی، بس نہیں پی جائے گی، لیکن عام صحابہ پیتے بھی رہے کہ اللہ نے روکا تو نہیں ہے، بہرحال تو پیتے رہے۔ اور پھر جب آگے دوسری آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جانا۔ تو اب یہ ہے کہ صرف وقت رہ گیا صبح کی نماز کے بعد ناشتے کا، کیونکہ ناشتے کے وقت میں نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، زور تک نشہ اتر جائے گا بس، اور یا رہ گیا عشاء کے بعد صبح تک کا وقت، تو رات کو پی لی تو وہ بھی نشہ اتر جائے گا، صرف 2 وقت رہ گئے، باقی دن کی اور یہ ساری وہ ختم ہو گئی۔ پھر تیسری بار حکم آیا ہے کہ ان الخمر والمیسر والازلام، یہ وہ سارے گن کے اللہ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوا، بچ جاؤ اس سے، بس یہ آخری حکم آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں، چچا تھے وہ، یعنی ان کی والدہ تھی ام سلیم، تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے مالک، تو پھر انہوں نے ابو طلحہ سے شادی کر دی تھی، اس لیے بھی ساتھ تھے، تو ابو طلحہ کی ان کے گود میں پلے گویا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پلے، تو میں کہتے معمور تھا پلانے پر، میں شراب پلا رہا تھا تو جام دے رہا تھا سب کو، تو جام پی رہے تھے لوگ، ایک دم اعلان ہوا، ابو طلحہ نے کہا اعلان کا ہے کہ سننا، میں نے کہا جی شراب حرام ہو گئی، اسی وقت منہ کو لگے پہلے ہٹا دیا فوراً، ایک قطرہ کسی کے منہ میں نہیں، فوراً ہٹا دیا یہ، تو ابو طلحہ نے کہا یہ مٹکے انڈیل دے باہر، سارے مٹکے اٹھا کے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہر گھر سے مٹکے انڈیلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ مدینے کی گلیوں میں چل گیا، نالا چل گیا شراب کا، نالا چل پڑا شراب کا، اس قدر پی جاتی تھی، اس قدر آتی تھی۔ لیکن حکم ماننے کا کمال ہے نا، کہ یہ نہیں کہ اچھا یہ تو منہ کو لگا ہوا تو پی لوں، یہ نہیں، جو ہی کہ شراب حرام ہو گئی فوراً ہٹا لی پیالے، منہ کو لگے ہوئے، تو اس لیے یہ تھی اطاعت، ہمارے ہاں یہ جذبے نہیں رہ گئے، اس
لیے اسمہما اکبر من نفعہما، یہ ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اس لیے اس کا لحاظ کیا جائے گا جو بڑا ہے۔ اگر یہ فرما دیتے کہ نفعہما اکبر من اسمہما تو پھر یہ مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ ہے بھائی، گناہ تو اچھی چیز تو نہیں ہے، والنفع کی بات اچھی چیز تو نہیں ہے، بہرحال یہ ہو جاتا۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی یہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہے، چھوڑو اس کو۔ تو اکثر صحابہ یہ چھوڑ چکے تھے، اکابر صحابہ میں اس تو پہلے بھی حضرت عمر یا حضرت صدیق یا حضرت عثمان، حضرت علی تو بچے ہی تھے جب نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر تھی حضرت علی کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، تو اکابر میں یہی تھے۔ تو ان سے ثابت نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان لوگوں نے شراب پی ہو، تو ان کی یہ گویا طبعی شرافت تھی۔ ہاں جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو شروع میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، تو وہ کوئی عداوت کی وجہ سے نہیں، اللہ والی پن کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوا کبھی، ورنہ گھر میں تو توحید چچا زید بن عمر بن نفیل کی وجہ سے تھی، مسجد میں کام بیٹھ جاتے تھے اور بکری ذبح کرنے والے کو خوب تنبیہ کرتے تھے، بکری کہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، جو بتوں کو سجدہ کرتے تو ان کو تنبیہ کرتے، شرم نہیں آتی ہے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے تو ہے تو جس پتھر نے پیدا کیا ہے کوئی تو شرم کر، اسی لوگ اس کے ان کے جب وہ کعبے میں ہے کوئی نہیں آتا تھا کہ وہ چاچا عمر بیٹھا، چاچا زید بیٹھا ہے، تو یہ گھرانہ تھا عمر کا، تو توحید ان کے گھر میں پہلے سے تھی اور شرافت بھی تھی حضرت زید ہی کے وجہ سے، حضرت زید بہت نفیس انسان تھے، ان کی وجہ سے شرافت بھی تھی، نفاست بھی تھی، تو اس لیے یہ عادات نہیں تھی۔ تو وہ مخالفت دیکھا سنی سنائی بات، وہ مخالفت ملاقات نبی سے کبھی ہوئی نہیں تھی، سنی سنائی بات مخالفت تھی، تو اس لیے وہ میں قدر کر دیتا ہوں، دیکھے کہ کیا ہوتا ہے، کیا فساد مچا ہوا، حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ اپنے زید ہی کے بیٹے سعید، ان کے بہنوئی تھے چچا زاد بھائی، تو وہی وہ کسی بتا دی تیرے بہنوئی اور بہن تو بہنوئی اور بہن تو دونوں ایمان لا چکے ہیں، ان کی پہلے خبر لیتا ہوں، وہاں ہدایت مل گئی، قرآن پڑھنا نصیب ہوا تھا، اس لیے اور یہ بھی پہلے ہی مان لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں ملاقات ہو جاتی، اور حضرت ابو بکر یا تو عثمان اور یہ حضرت سعد بن وقاص، حضرت عوف، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب میں سے تھے، پہلے ہی نبوت سے پہلے ہی میل جول آپس میں بیٹھنا اٹھنا یہ تھا، یہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقدین میں سے تھے، اس لیے نبوت کا دعویٰ ہوتے ہی یہ ایمان لے آئے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ حضرت ابو بکر کے کہنے پر عثمان سے کہا کہ اے عثمان تو سمجھدار آدمی ہے، تو جب بتوں کی بات پتھر واقعات بات تو ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، سوچا تو سوچ کر بات تو ٹھیک، اتنے میں اس وسلم تشریف لے آئے، تو آپ حضرت عرض کے یا رسول اللہ، یہ عثمان یہ نوجوان ہے، اور یہ ہے کہ بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی شادی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی، تو یہ نوجوان ہے، تو یہ میں نے سمجھایا ہے، تو آپ نے بھی پھر سمجھا، ہاں عثمان کیا شک ہے، کچھ نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بس۔ یہ لوگ یوں ہی مان لائے تھے، حضرت تو سنتے سفر پہ گئے تھے، کسی نے کہا کہ تیرے یار نے تو نبوت کا دعویٰ، میں نبی ہوں، کہتے پھر ٹھیک ہے، اور اس نے دعویٰ کیا تو ٹھیک ہے، ملے آپ سے بعد میں ہے، لوگوں نے بتایا کہ تو سفر پہ تھا، بعد میں کوئی بات ہو گئی ہے کہ کیا جو تیرے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر کہ میں نبی ہوں، کہ اس نے دعویٰ کیا تو ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک خاصا گروپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا جو فوراً ہی ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت عمر تو بعد میں ایمان لائے جب آپ نے دعوت دی ہے، دعوت 3 سال کے بعد شروع ہوئی نبوت کے،
تو اس وقت حضرت عمر ایمان لائے. لیکن بہرحال کیونکہ فطرت صحیح تھی نا، صحیح فطرت ہو تو پھر اس کے مطابق ہی نتائج آتے ہیں. فطرت صحیح تھی تو نتائج بھی سب سے بالا ہو گئے. آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی کا اللہ کان عمر، میرے بعد نبی کو آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ ہے، یہ حضرات شراب نہیں پیتے تھے. تو اس میں ہما اکبر من نفعہما، تو ان دونوں چیزوں کا گناہ جوئے اور شراب کا یہ نفع سے بہت بڑا ہے. اور وَيَسْأَلُونَ کا ماذا يُنْفِقُونَ، یہ پھر سوال آ گیا. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. یہ مردات تو معلوم ہو گئی کہ والدین، عزیز و اقارب اور یہ سب سائلین، یتامہ، مسافرین، ابن سبیل، یہ تو معلوم ہو گیا. لیکن کتنا دیں ہمارے مال میں، جس سے مطمئن ہو جائے کہ اب ہمارے مال میں ہمارا ہی حق ہے. تو جواب آیا اولل العفو، کہہ دے جو بچائے سارا، بس ہمارے یہاں تو بچتا ہی نہیں. کیونکہ بینکوں کے وہ دھانے کھلے ہوئے ہیں، جا کے پھینکے جاؤ. اب یہ ہے کہ اب اتنے لاکھ ہو گئے، میرا بینک میں اتنے لاکھ ہو گئے، بچے کہاں سے؟ بینک بیلنس بنانا ہے. اس لیے جو بچے سب دے. تو اب بچا ہوا کس کو کہیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ صبح شام کے اخراجات گھر کے، ایک یہ ہے کہ بھئی بچوں کے کپڑے بھی دینے ہیں. اب چلو آج رکھ لیے، کل حفلہ کپڑے والا ہے، بیچتا ہے کپڑا، اس سے کپڑا لے لیں گے. ہاں جی. اچھا جوتے بھی لینے ہیں، وہ جوتے بناتا ہے، یہ پیسے رکھ اس کے جوتے بھی لے لیں گے. ہاں جی. اور یہ ہے کہ بھئی بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے. اچھا پھر تو مہر بھی دینا پڑے گا. چلو یہ مہر کے لیے رکھ لیتے، مہر دے دیں گے. ہاں جی. اور یہ ہے کہ اس کو کچھ گھر کے سامان کے لیے بھی دینا پڑے گا. جہیز لڑکی والوں پر نہیں ہوتا تھا، جہیز لڑکے والوں پر ہوتا تھا. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں رواج الٹ گیا. ہاں جی. کہ جہیز بچے لڑکی لے کے آتی، لڑکا کچھ نہیں لے کے آتا. لڑکی لے کے آتی. بڑے گھروں میں شرطیں لگ جاتی ہیں کہ بیٹا کار مانگتا ہے، لڑکی کار لے کے آئے. عجیب بات ہے. لڑکی بھی آئے، کار بھی وہ لائے بیچارے. یہ نہیں تھا. ابن سنی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی ہے تو علی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک زرہ ہی ہے میرے پاس، اور تو کچھ نہیں. کہ وہ زرہ ہی لے آؤ. وہ زرہ دی. حضرت مقداد بن اسود کو کسی اور کو کہ یہ جاؤ بھائی زرہ بیچو. وہ زرہ بیچی تو پھر فرمایا کہ اس کی یہ ایک چکی خرید لاؤ، یہ خرید لاؤ، یہ خرید لاؤ. وہ چیزیں خرید لی. یہ جہیز ہو گیا حضرت فاطمہ کا علی کی زرہ بیچ کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے دیتے تھے نا حکمتیں. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے آپ دے نہیں سکتے تھے. اگر اپنے پاس سے دیتے تو آج پھر لڑکی والوں کا کیا حاصل ہوتا بتاؤ؟ کہ سنت ہے یہ ہوتا. اب جب حق ہی نہیں لڑکے والوں کے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرے، یہ حق ہی نہیں ہے، تو پھر جہیز مطالبے کا کیا مطلب؟ لیکن اگر حق ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا جہیز اپنی کسی بیٹی کو تو پھر کیا بنتا؟ پھر یہ سنت ہو جاتی. ہاں. اور ایسی سنتیں تو بہت ہی سستی پڑتی ہیں. اس میں تو جس کو کلمہ بھی نہیں آتا وہ بھی سنت پہ عمل کرتا ہے. ہاں جی. ایسی سنتیں ہوں تو وہ تو کی جاتی ہیں. سنت نہ بھی ہو تو اب وہ ہندو جو ہے وہ جاتے ہیں اپنے مندر میں، جب دولہا بنتا ہے تو پہلے مندر میں جا کے مندر کو سلامی کرتا ہے. اب ہم مندر میں تو جا نہیں سکتے تھے، تو یہ سلامی اب کس کو کرنی؟ کیونکہ روایت تو ہندوؤں کے ہیں سارے ہمارے. ہاں. وہی سنت ہے. تو دولہے کہتے ہیں جب 2 رکعت نماز پڑھ کے، اب وہ بیچارہ نہ وضو کرنا جانتا ہے، نہ اس نے کبھی سبحان اللہ پڑھی ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ نماز کہتے کس کو ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے. اب اس کو لے جائیں گے مسجد میں، باقی باہر کھڑے رہیں گے برات، اس کو مسجد میں نماز پڑھ. اب وہ بیچارہ کیسے پڑھے؟
وہ پھر کوئی بتانے والا ہو اب رکوع کر لے اب سجدہ کر لے اب سر اٹھا لے بس ہو گئی یہ ساری زندگی کی نماز ہے. اب یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ, کیونکہ ہندوؤں کی رسم ادا کی جا رہی, نماز نہیں پڑھی جا رہی, ہندوؤں کی رسم ادا کی جا رہی. اگر بھلا جب عبادت بھی اگر کسی کی رسم پوری کرنی ہے تو وہ عبادت بھی قبول کر لیتے ہیں جو کبھی باپ دادا نے بھی نہیں کی ہے, تو بھلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہوتی تو پھر تو سنت ہو جاتی, اسے کیسے نہ قبول کرتے. واہ, پھر دینے والوں کو تو اجر پائے گا, بیٹی کو دے بہت بڑا اجر پائے گا, جو جتنی اعلیٰ چیز دے گا وہ ایک کار مانگو دو دے دے کاریں, کیونکہ سنت ہے یہ ہو جاتا. ایسی سنتیں ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں. تو اس لیے اور یہ مصیبتیں بیچارے لڑکی والے مجبور ہیں رواج سے. اب معلوم بھی ہے کہ کوئی یہ جائز بات نہیں ہے. تو میں نے لڑکی کی شادی کی جہیز نہ دیا تو تھا ہی نہیں, سمجھے تھے کہاں سے ہوتا, کہیں سے آمدن کا ذریعہ ہو تو نہیں تھا, نہیں دیا. کوئی نہیں, لڑکیاں بھی پڑھی لکھی تھی, انہیں بھی دین کے مسائل کا پتا تھا, انہیں کوئی اس کو محسوس نہیں کیا. اب وہ آگے ساس نے ادھم مچا دیا. وہ تو یہ ہے کہ وہ بیٹے اچھے تھے, ان کے سسر جو عالم تھے, تو کوئی پھر بھی کوئی بچاؤ آسانی سے ہو نہیں سکا جب تک وہ مری نہیں. مری تو جان چھٹی. اب وہ بچی عالم ہے, پڑھاتی ہے, مدرس ہے, سب کچھ ہے, بڑی عورتیں متاثر ہیں, لیکن سنتی ہے. لیکن اس وقت تک ان کے لیے عذاب بنا رہا. توبہ توبہ, 4 پہ بھی بیٹھ نہیں دینا. وہ باپ کے پلنگ پہ بیٹھو, پلنگ ہم کہاں سے دیتے, یہ نیچے بیٹھے. یہ دودھ پوتی تک کو نہیں دینا, کیوں, باپ کے جوڑے کا پیو, کیونکہ بھینس نہیں دی ساری. اب ہم کہاں سے بھینس خرید کے دیتے. یہ چیزیں رواج نے مصیبت ڈال دی لوگوں کے لیے. اب ہم تو صبر کر کے برداشت کر کے, ہر ایک تو بیچارہ صبر نہیں کرتا, اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ قرض بھی اٹھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے بیچارہ سب, اور آخر بچیوں کو رخصت کرتا ہے تاکہ وہاں عذاب میں مبتلا نہ ہو. عذاب پھر بھی ہوتا ہے, پھر بھی عذاب ہوتا ہے, کیوں کہ پھر تھوڑا لائی ہے, دیکھو تو وہ پسند نہیں آتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تھا نبوت کے آداب کا بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس سے دے سکتے تھے, لیکن حضرت علی کی زرہ بیچ کے جہیز بنایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکے والوں کے ذمے ہے, لڑکی والوں کے ذمے نہیں. اپنی بیٹی گھر سے دے رہے مستقل, کم بختوں سوچو, عقل کی بات کرو, ان سے کیا مانگتے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. تو یہ کہ جو بچتا ہے سارا دے دو, کل العفو. اس پہ جو عمل کیا نا ابو ذر غفاری نے, کمال تو وہ ہے, لیکن وہ عملاً امت کے لیے ممکن نہیں تھا, کیونکہ بچنے کا مطلب ہے کہ ضروریات تو آج کوئی پوری ہو, کل پوری ہوگی, پرسوں پوری ہونی ہے. ظاہر ضروریات کو سفر پہ جانا ہے ہفتے بعد, اس کے لیے رکھ لیا ہے. تو یہ ضرورت میں گنا جاتا ہے, یہ عفو نہیں ہوتا. کسی کا قرض دینا ہے, وہ اس وقت تو موجود نہیں ہے, تو قرض پیسہ آ گیا تو وہ کس سفر پہ گیا ہوا ہے, وہ 10 دن بعد آئے گا تو اس کے لیے رکھ لیا. جب وہ آئے گا تو یہ قرض دینا ہے, پتہ نہیں اس دن نہ ہو تو فائدہ پورا کیا ہوا اس سے. تو یہ عفو نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ یہ بھی عفو تھا, وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی اپنے پاس رکھے. اب فتوحات ہوئی, اب دولت آئی, اب مال غنیمت آیا ہے. یہ ہے ملک شام میں رومیوں کے مقابلے میں وہ مال غنیمت آیا ہے, تو اس کو گھر ہی میں لا کے استعمال کریں گے نا, وہاں تو سارا نہیں استعمال کر لینا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارا صدقہ کرو یہیں, بس اپنے پاس آج ہی کا رکھو جو شام کو کھا لینا, صبح کے لیے کچھ نہ ہو بس. اب اس سے عبداللہ بن سبا یہودی نے بھی فائدہ اٹھایا. یہ کیونکہ بڑا خبیث ایسا بزرگ تھا, ایسا متقی کہ ہر وقت نفل ہے, تسبیح ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور کافر تھا ابو جال سے بھی بڑا اور ابو لہب سے بھی بڑا, ایسا خبیث تھا.
اب حضرت ابو ذر غفاری کو سکھایا، کہنے لگا معاویہ کے پاس پیسہ ہے، وہ دیکھ یہ حذیفہ کے پاس پیسہ ہے، تو اب مصیبت آ گئی صحابہ کی، کل کے لیے کیوں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل العفو، جو بچت سارا خرچ کرو، کل کے لیے کیوں رکھتے؟ تو وہ حضرت طلحہ نے غالباً کسی نے حضرت معاویہ کو بتایا کہ یہ شخص یہ کردار ادا کر رہا ہے، آپ نے خلاف بھی کر دیا ابو ذر غفاری کو، اور کتنے دوسرے کبار صحابہ کے خلاف یہ کر رہا ہے۔ تو پھر حضرت معاویہ نے کہا یہاں سے نکل جا، یہاں سے نکل جا، آج کا قانون ہوتا تو پھر تو جیل میں ہوتا، لیکن خلاف سے راشدہ کا قانون تھا، نکل جا یہاں سے، وہاں سے کیونکہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا۔ تو یہاں سے مصر آیا ہے، مصر دیکھا کہ صحابہ زیادہ نہیں ہے، صحابہ تھوڑے ہیں، ایک تھے حضرت محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے بھتیجے، تو وہ بالکل ابو ذر مزاج کے تھے، ان کو ایسا بدنام کیا کہ ان کو اپنا ساتھی بنا دیا، انہی کا تعاون ہے سارا، بس یہی مخالفت کر رہے عثمان کی، حالانکہ تو عثمان کے چہتے تھے اور بہت متقی تھے، بالکل ابو ذر غفاری کی مثال تھی۔ تو وہ ساری روایتیں غائب اور بھرپور روایتیں نمایاں، جو جی لشکر کو ترتیب دینے جھوٹے خط وہی لکھ رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور صحابی جب گئے ہیں مدینے سے 28 سال ان کی عمر، مدینے سے مصر گئے ہیں، اب اتنی عمر کا صحابی یہ تیرے ساتھ چلے گا؟ یہ اس نے خباثت کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو لکھا کہ یہاں اس کی ابو ذر غفاری کی وجہ سے بڑی صحابہ بڑے پریشان ہیں، کہا اس کو مدینے بھیج۔ اچھا اطاعت شار بھی بہت تھے، جب کہا کہ یہ کہ امیر المومنین آپ کو مدینے بلا رہے، فوراً تیار، اسی لمحے بس چل پڑے، مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچ گئے تو وہاں بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کسی بات پہ حضرت عبداللہ بن عوف نہ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، خیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا تھا، اتنے بڑے صحابی تھے۔ اب اس پر یہ کسی پر چڑھائی کی انہوں نے، تو حضرت السلام نے کہا کہ ابو ذر ایسا نہیں، ضرورت رکھا بھی جا سکتا، خیز مارا ڈنڈا، چل یہودیہ کے بچے، مجھے کس نے بولنے کی اجازت دی؟ اور حضرت عثمان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مسئلہ بن گیا۔ پھر اتفاقاً باہر جو نکلے تو دیکھا مدینہ تو کافی پھیلا ہوا ہے، تو سلا ایک پہاڑ ہے، دیکھا کہ سلا کے دامن میں بھی مکان تو وہاں تک پہنچ گئے۔ تو عثمان سے کہنے لگے کہ میں تو ربضے جاتا ہوں، ربضہ دیہات ہے باہر 5-6 کلومیٹر پر، میں ربضے جاتا ہوں۔ کہتے کیوں؟ دار الہجرت چھوڑ دے گا تو؟ کہتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر جب مقام صلہ تک مدینے کے مکانات پہنچ جائے نا تو تم مدینہ چھوڑ دینا اور ربضے جا کے رہنا۔ آپ کو پتا تھا نا طبیعت کا کہ بعد میں یہ واقعات پیش آئیں گے ابو ذر کی وجہ سے صحابہ میں، کیونکہ ترقیات ہونی ہے، دولت آنی ہے، تو ابو ذر تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا، اس لیے میں دیکھا مکان تو وہاں پہنچ گئے، اس لیے میں اب مدینے میں نہیں رہ سکتا، میں وہاں جاؤں گا۔ تو فرمایا پھر یہ ہے کہ یہ ضمانت دو کہ جمعہ یہاں پڑھو گے مسجد نبوی میں، ہاں یہ ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو ذر جو ہے نا اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا، یہ بھی فرمایا تھا آپ، اور اکیلا ہی اٹھے گا، یہ بھی یہی فرمایا تھا۔ تو اس لیے جب فوت ہوئے ہیں تو بیوی کے سوا کوئی بھی پاس نہیں تھا، چلے گئے، جمعے کو آتے تھے۔